ہمارے مسلسل موضوع ساز کے ساتھ محفل سماع قرآن و حدیث کی نظر میں اس حوالے سے ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ جو کر رہے ہیں، اس باب میں چوتھی صحیح حدیث مبارک ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کے تعلق سے اس کے چند پہلوؤں پر گفتگو ہو چکی ہے اور مزید یہ آگے جاری ہے۔ یہ حدیث پاک تھی، حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور اسے امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، اور اسی طرح امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں اسے ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہے، ان امرأۃ جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا عائشۃ اتعرفین ھذہ؟ قالت لا یا نبی اللہ۔ فقال هذه قینۃ بنی فلان تحبین ان تغنیک؟ قالت نعم۔ قال فأعطاها طبقا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد نفخ الشیطان فی منخریها۔ حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عائشہ، کیا تم اسے جانتی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اسے نہیں جانتی۔ تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فلاں قبیلے کی گانے بجانے والی ہے، کیا تم چاہتی ہو کہ یہ تمہارے لیے گائے بجائے؟ تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا جی۔ تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو ایک تھال عطا فرمایا، ایک طبق عطا فرمایا، تو اس نے گایا بجایا۔ اس کے بعد حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اس کے نتنوں میں پھونک دیا ہے۔ یہ حدیث پاک کا متن تھا اور یہ اس کا ترجمہ۔ آج اس حدیث پاک کا جو حصہ ہمارے پیش نظر ہے اور جس پر گفتگو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، سوال کیا، اتحبین ان تغنیک؟ کیا اے عائشہ تم یہ چاہتی ہو، تمہیں پسند ہے کہ یہ تمہارے لیے گائے بجائے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی جی حضور، مجھے یہ پسند ہے اور میں یہ چاہتی ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعطاها طبقا، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو ایک تھال عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ تھال۔ میں نے اس سے پہلے بھی گزشتہ جب ہماری گفتگو اس حدیث پاک کے تعلق سے چل رہی تھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لگتا یوں ہے کہ خاص گانے بجانے کے لیے اس عورت کو آج بلایا نہیں گیا ہے، بلکہ یہ کسی اور کام اور کسی اور مقصد سے آئی ہیں، ہے نا؟ اس سے پہلے جو دوسری حدیثیں ہم نے پڑھی تو ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دعوت تھی گانے بجانے والیوں کو، اس میں دعوت نہیں، بلکہ وہ آئی ہیں کسی اور کام سے، اور اس بات کو اس سے بھی تقویت پہنچتی ہے اور یہ بات یوں بھی مضبوط ہوتی ہے کہ گانے بجانے والے جب گانے بجانے کے لیے چلتے ہیں تو ان کے آلات اور ان کے سامان ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ یہ باضابطہ گانے بجانے والی پیشہ ہے ان کا، اس لیے کہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے ھذہ قینۃ بنی فلاں، یہ بنی فلاں یعنی فلاں قبیلے کی گانے بجانے والی، تو باضابطہ ان کا پیشہ ہے گانے بجانے کا۔ تو گانے بجانے والے جب چلتے ہیں تو بالعموم اپنے آلات اور سامان ساتھ لے کر چلتے ہیں، جیسے اس سے پہلے کی حدیث میں بھی ہم نے دیکھا۔ لیکن یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش کو قبول کیا اور انہوں نے آمادگی ظاہر کی کہ جی حضور میں سننا چاہتی ہوں، تو اب چونکہ یہ کسی اور کام سے آئی ہوئی تھی غالباً، تو ان کے پاس بجانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ عجیب بات ہے، بجانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو یہ نہیں کیا سرکار نے کہ ٹھیک ہے بجانے کی کیا ضرورت ہے، بجانا تو حرام ہے، بجانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، بغیر بجائے گالو نعت خوانی ہو جائے، بھائی حمد خوانی ہو جائے، نہیں، سماع ہی چاہیے، صرف گانا نہیں بجانا بھی چاہیے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے نہیں لائی ہو کوئی بات نہیں یوں ہی گالو، نہیں، بلکہ سرکار نے اپنے گھر کا ایک برتن عطا فرمایا، فأعطاها طبقا۔ سماع کی اہمیت کو سمجھیے کہ کس طرح ملا نے اس دین کو بے دینی بنایا ہے۔ سرکار نے اپنے گھر کا برتن عطا فرمایا، فأعطاها طبقا، طبق کہتے ہیں کوئی ڈھکنا یا شین تھال کی طرح جو اندر سے کھوکھلا ہو، بج سکے، دف کی طرح ہوتا ہے۔ دف تو دیکھا ہوگا نا،
تو دف کی طرح ہمارے گھروں میں کتنے طبق ہوتے ہیں, ڈھکن ہوتے ہیں, شین ہوتی ہے, تھال ہوتی ہے, تو اس طرح کا ایک برتن عطا فرمایا سرکار نے. اور یہ گانا بجانے کے بغیر ہوتا بھی نہیں تھا. ابھی یہ آگے کی روایات سے یہ چیز اور ظاہر ہوگی کہ چونکہ گانا یہ بجانے کے بغیر ہوتا بھی نہیں تھا. اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ کتنی ماہر ہوں گی گانے بجانے میں, یہ کتنی ماہر ہوں گی کہ ان کے نزدیک بجانے کا جو خاص آلہ ہوتا ہے اس کے درمیان اور گھر کے ایک برتن کے درمیان کوئی فرق نہیں. یعنی جس طرح یہ دف مہارت کے ساتھ بجاتی اسی طرح اس برتن کو بھی اسی مہارت کے ساتھ بجا رہی ہیں. یہ عام گانے بجانے والے کا کام نہیں ہے, یہ وہی کر سکتا ہے جو مہارت رکھتا ہو. سائیکل پر اگر کوئی سواری کرے تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے 2 چکے کی سائیکل پر کہ بھائی وہ سواری کی چیز ہے, ہر انسان اسے چلاتا ہے جس نے اس کو چلانا سیکھ لیا ہے. لیکن میں اور آپ سائیکل چلا لیں گے 2 چکے والی, لیکن اگر ہم سے کہا جائے کہ 1 چکے والی سائیکل چلاؤ, جی آپ بڑا اچھا چلاتے ہوں گے 2 چکے والی سائیکل, لیکن اگر آپ سے کہا جائے 1 چکے والی سائیکل چلاؤ تو آپ نہیں چلا پائیں گے, دھڑام سے سائیکل بھی گرے گی اور آپ بھی گریں گے. لیکن ان کی مہارت دیکھیے, دف تو ہر ایک جس نے سیکھا ہے بجانا بجا لے گا, لیکن برتن کو اسی طرح بجانا یہ کسی انتہائی ماہر بجانے والے ہی کا کام ہو سکتا ہے, کسی عام بجانے والے کا کام نہیں ہو سکتا. تو سرکار کے گھر میں آج جو گانے بجانے آئی ہیں وہ اتنی ماہر ہیں کہ ان کو دف کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ برتن سرکار نے عطا کر دیا تو وہ بھی دف کی طرح بجا رہی ہیں. اور میں بھی یہ سرکار کے دستے کرم کا معجزہ ہو. یہ تو وہ ہاتھ ہے نا جس کا اشارہ ہو جائے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ وہ ہاتھ ہے نا کہ اگر کھجور کی ٹہنی عطا فرما دیں تو وہ تلوار بن جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح سرکار کسی کو اپنے دستے کرم سے کھجور کی ٹہنی عطا فرما دیں تو تلوار بن جاتی ہے, سرکار نے یہاں اپنے گھر کا برتن عطا فرمایا وہ دف سے زیادہ بہتر بجنے لگا ہو. یہ تو معجز دستے کرم ہے نا, معجزات ظاہر ہوتے ہیں اس سے. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ دیکھیے کہ گانے بجانے والی کو گانے کے لیے بجانے کی مجبوری نہیں تھی. انہوں نے نہیں مانگا کہ حضور آپ گانے کا کہہ رہے ہیں تو میں تو کچھ بجانے کے لیے لائی نہیں ہوں, جاؤں اپنے گھر سے لے آؤں. نہیں, انہوں نے بجانے کے لیے کوئی چیز طلب نہیں کی, انہوں نے طلب نہیں کی. اور نہ ہی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور یہ گائے گی, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گائے بجائے تو بجانے کے لیے تو کچھ لائی نہیں, تو یہ گائے گی کیسے. نہیں, سرکار سے نہ مانگا گیا نہ سیدہ عائشہ نے مطالبہ کیا, سرکار خود. اور سرکار سمجھ رہے ہیں کہ بجانا ہی ہے نا, دف نہیں ہے تو کیا ہوا, برتن بھی یہ کام کر دے گا, بجاؤ. فَأَعْطَاهَا طَبَقًا, تو اسے تھال عطا فرمایا. اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی اس مہارت کو جانتے تھے. یہ اتنی ماہر ہیں کہ اگر دف نہیں ہے تو کیا ہوا, برتن بھی دے دوں تو یہ دف کی ہی طرح اس کو بجا لیں گی. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بغیر دف کے سن لیا جائے, اس لیے کہ یہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دف کے بغیر وہ گا نہیں سکتی, یا اگر دف کے بغیر گائے گی تو سننے والے کے کان میں آواز نہیں آئے گی. نہیں, مگر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بھی سنا نہیں, بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ انہیں دف نہیں تھا تو برتن عطا فرمایا. آپ دیکھیے جھگڑا کس کا تھا, بجانے ہی کا تو تھا, بجانے ہی کا تھا نا. سرکار نے وہ جھگڑا ہی ختم کر دیا کہ میں اپنے ہاتھ سے دے رہا ہوں. آپ اس میں تاکید دیکھیے, ایک یہ ہے کہ سرکار کے سامنے بجایا جا رہا ہے, یہ بھی کافی دلیل ہے, کافی, اس کے آگے ضرورت نہیں. ایک یہ ہے کہ سرکار بغیر کسی کے بولے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم چاہتی ہو کہ یہ تمہارے لیے گائے بجائے, یہ بھی کافی ہے. پھر یہ کہ مسجد نبوی میں یہ گانا بجانا کافی ہے, سرکار کے گھر میں کافی ہے. اور پھر یہ کہ پردے کا حکم آنے کے باوجود پردہ کر کے سرکار دکھا رہے ہیں, کافی ہے. مزید یہ کہ اپنے ہاتھ سے بجانے کا آلہ عطا فرما رہے ہیں, اور مزید یہ کہ وہ خاص بجنے بجانے کا آلہ نہیں ہے, لیکن وہ نہیں ہے تو اس کی جگہ خالی نہیں چھوڑ رہے ہیں. سرکار اس جگہ کو پور کر رہے ہیں, اگرچہ برتن کے ذریعے. کہ ملا کس طرح آنکھوں پر پردہ ڈالتا, اتنی واضح, روشن اور بین احادیث مبارکہ اور دلائل ہونے کے باوجود یہ ملا کو بے دینی نظر آتی. اسی لیے شخصیت پرستی نہیں, خدا پرستی, ملا پرستی نہیں, اللہ پرستی. اللہ جو کہے, رسول اللہ جو فرمائے, دین وہ ہے. مجھے اچھا لگے یا نہیں, جب میں سن لوں کہ میرے سرکار نے یہ فرمایا ہے, اسی لمحے اگر میں رات تھا تو دن ہو جانا چاہیے, زمین تھا تو آسمان ہو جانا چاہیے. اسی کا نام دین ہے اور اسی کا نام ایمان ہے. تو اس جھگڑے کو ہی سرکار نے ختم فرما دیا. اب یہ دیکھیے
کہ دنیا نے بہت قیمتی ساز بنائے ہیں. آج ہم جس ترقی یافتہ دور سے گزر رہے ہیں اس میں تو بڑے قیمتی اور بڑے مہنگے ساز ہیں, مگر خدا کی قسم کہتا ہوں ساری دنیا نے چاہے جتنے ساز بنائے ہوں اور آئندہ قیامت تک یہ دنیا جتنے ساز بنائے گی ان تمام سازوں کا امام ہے یہ ساز جو سرکار نے اپنے ہاتھ سے عطا فرمایا ہے, اور ان تمام سازوں سے قیمتی ترین ساز ہے یہ جو سرکار نے اپنے دستے کرم سے عطا فرمایا ہے. اب یہ جو محفل سجی ہے اس محفل کو دیکھیے, گھر کس کا ہے یہ بھی دیکھیے. کوئی جواب اگر اس محفل سما کا قیامت تک ہو تو لا کر دیجیے. گھر کس کا ہے؟ سننے والا کون ہے؟ سننے کی سنانے کی فرمائش کرنے والا کون ہے؟ اور یہ دیکھیے صرف آپ نے سیدہ عائشہ سے پیشکش نہیں کی ہے کہ عائشہ تمہیں سننا ہے, نہیں, بلکہ فرمائش کی ہے. کس سے؟ جب سیدہ عائشہ نے کہا کہ حضور میں سننا چاہتی ہوں تو سرکار نے پھر گانے بجانے والی سے بھی تو کہا ہوگا کہ ہاں بھائی ہماری زوجہ محترمہ سننا چاہتی ہیں تمہارا گانا بجانا, چلو گاؤ بجاؤ. پیشکش کرنے والا کون ہے؟ فرمائش کرنے والا کون ہے؟ گھر کس کا ہے؟ گانے والی کون ہے؟ اور گانے والی کے ہاتھ میں ساز کون سا ہے؟ کیا ہے؟ برتن ہے. صرف برتن نہیں ہے, یہ برتن کس کے گھر کا ہے؟ یہ برتن کس کے گھر کا ہے؟ اور پھر یہ برتن جس کے گھر کا ہے اس برتن کو اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دیا کس نے اور دیا کس مقصد سے ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو پتا چلے گا کہ اس سے مبارک محفل نہ اس گھر سے مبارک کوئی گھر ہے. کیوں؟ ذات رسول کریم اس گھر میں موجود ہے. سرکار جہاں رہیں وہ جگہ ساری کائنات میں سب سے افضل. تو اس سے مبارک گھر نہیں, اس سے مبارک سننے والے نہیں, اس سے مبارک سنانے والی نہیں, اور اس سے مبارک ساز نہیں. یہ ساز بڑا مبارک ہے, یہ ساز. اسی لیے جب سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں حضرت سرکار سیدنا خواجہ امیر خسرو نے دیکھا یہ ادا, میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا نا کہ سرکار خواجہ نے یوں ہی سماع کے ذریعے لاکھوں کو مسلمان نہیں کیا. جب انہوں نے حدیث پاک میں دیکھا کہ سرکار کی خواہش ہے کہ یہودیوں تک غیر مسلم دیکھیں کہ ہمارے دین میں یہ بھی ہے, تو سرکار غریب نواز نے اس فارمولے کو استعمال کیا کہ سرکار دکھانا چاہتے تھے غیروں کو تو ضرور اس میں کچھ راز ہوگا, اور سرکار غریب نواز نے استعمال کیا, دکھایا, بجوایا اور گوایا. 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے. سرکار کا معجزہ سینکڑوں سال بعد ظاہر ہوا سرکار خواجہ کے ہاتھ پر. آج جب اس ادا کو سرکار خواجہ امیر خسرو نے دیکھا کہ میرے سرکار اپنے ہاتھ سے ساز عطا فرما رہے ہیں, امیر خسرو نے کیا دیکھا کہ ساز اتنی قیمتی چیز ہے, یہ مزامیر اتنی اہم چیز ہے کہ سرکار اس کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اپنے گھر کا برتن اپنے ہاتھ سے عطا فرماتے ہیں. تو سرکار امیر خسرو نے بجانے کے کئی آلات ایجاد فرما دیے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے, خاص کر یکتارا یہ حضرت امیر خسرو کی ایجاد ہے جو محب خاص ہیں سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی. یہ شان ہے اس ساز کی. یہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم کا یہ اعزاز اس گانے بجانے والی کو ملا ہے کہ برتن ملا ہے. کس کے گھر کا؟ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا. اور کس ہاتھ سے ملا ہے؟ آپ یہ ہاتھ دیکھیے. اب اس سے بڑی کوئی دلیل چاہیے؟ فَأَعْطَاهَا طَبَقًا, یہ ہمارے سامنے الفاظ ہیں. میں نے عرض کیا کہ حضرت امام طبرانی اور امام نسائی اور امام احمد ابن حنبل اور ان کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. یہ الفاظ ہیں امام احمد ابن حنبل کے جو انہوں نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے. کیا؟ فَأَعْطَاهَا طَبَقًا, طبق عطا فرمایا, تھال عطا فرمایا. آج بھی دیکھیے جو لوگ بجانے والے ہیں اگر وہ لکڑی سے بجاتے ہیں تو ان کی مہارت کو سلام کیا جاتا ہے. کچھ ہیں جو پتھر سے بجاتے ہیں ان کی مہارت کو سلام کیا جاتا ہے. کچھ ہیں جو شیشے کے ٹکڑوں سے بجاتے ہیں. شیشے کے ٹکڑوں کا اصل جو وضع ہے ان کی وہ بجانے کے لیے نہیں, پتھر کی اصل وضع اصل بناوٹ بجانے بجنے کے لیے نہیں, لکڑی کی اصل وضع بجانے کے لیے نہیں ہے. لیکن جب لکڑی بجانے کے لیے نہیں ہے, پتھر بجانے کے لیے نہیں ہے, شیشہ بجانے کے لیے نہیں ہے, اس کے باوجود جب یہ اس سے بجاتے ہیں تو ان کی مہارت کو سلام کیا جاتا ہے. کیا مہارت ہے تمہاری؟ جیسے 2 پہیے کی سائیکل تو سب چلاتے ہیں مگر جو 1 پہیے کی چلاتا ہے اس کو سلام کیا جاتا ہے. کیا مہارت ہے تمہاری؟ ایسے ہی ہم سلام کرتے ہیں اس بجانے والی کو کہ قربان ہے ہم تجھ پر کہ تمہارا تعارف پیغمبر آخر الزمان نے کروایا. کس سے؟ اپنی زوجہ محترمہ سے کروایا. قربان ہے ہم تم پر, تم گانے بجانے نہیں آئی تھی پھر بھی سرکار نے تم سے گانے بجانے کی فرمائش کی.
تم بجانے کا سامان لے کر نہیں آئی تھی، قربان تمہاری قسمت پر کہ عطاؤں والے ہاتھ نے، بخششوں والے ہاتھ نے، کرم والے ہاتھ نے اس گھر کا برتن عطا فرمایا جس گھر کے برتن کا صدقہ قیامت تک آنے والی ساری مخلوق خدا کھا رہی ہے اور کھاتی رہے گی۔ جو برتن کھانے کے لیے تھا، جو برتن کھانے کے لیے تھا، تمہیں دست رسول سے وہ بجانے کے لیے ملا۔ جی، جو برتن کھانے کے لیے تھا، دست رسول سے وہ برتن جسے بجانے کے لیے ملا ہو، اس کی قسمت پر ہم ناز نہ کریں۔ اور پھر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برتن بج رہا ہے اور زبان گا رہی ہے اور سرکار بھی سن رہے ہیں اور حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین بھی سن رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا دین بنانے کی جرأت عطا فرمائے۔ جرأت، ٹھیک ہے، ملاؤں کی تعلیمات کو نہیں، رسول اللہ کی تعلیم کو۔ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ آخری دور میں ایمان اور دین اور اسلام پر قائم رہنا کیا ہو جائے گا؟ جلتے انگارے کو ہاتھ میں لینا۔ ہاں، یہ آسان نہیں۔ یہاں اپنی ساری نفسیات کو، اپنی تمام تر خواہشات کو، ملا کہتا ہے یہ خواہش ہے، گانا بجانا خواہش نفس ہے، نہیں، خواہش نفس نہیں، خواہش رسول ہے۔ خواہش نفس نہیں، شہوت پرستی نہیں، یہ خواہش رسول ہے، دین پرستی ہے، شہوت پرستی نہیں ہے۔ ورنہ بولو کیا رسول اللہ بھی معاذ اللہ شہوت پرست تھے؟ ورنہ بولو کیا معاذ اللہ رسول اللہ کے اندر بھی خواہش نفس تھی؟ اگر نہیں تھی اور یقیناً نہیں تھی اور سرکار کی خواہش پر گایا بجایا جا رہا ہے تو نہ یہ شہوت پرستی ہے، نہ یہ خواہش نفس ہے، بلکہ خواہش رسول ہے اور دین پرستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں دین پرستی پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔